الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات اور عزیز نونہالوں اور نوجوانان اسلام، آج کا درس قرآن سورہ رحمان کے عنوان سے اور اس میں جو مضامین ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ بیان ہوگا، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں ضروری ہیں جس کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ آج دسمبر کا آخری ہفتہ ہے، 28ویں تاریخ ہے۔ اس کے بعد ہم ایک نئے سال میں داخل ہوں گے۔ نئے سال کی آمد اور آمد ہے، لوگ اس کی تیاری میں ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ایک سال ہمارا جو گزرا ہے وہ کس حال میں گزرا ہے، کیونکہ جو بھی کام کیا جاتا ہے تو اس میں محاسبہ ہوتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے کہ ہم نے کتنا کام کیا، کتنا ہمارا کام مفید رہا، کتنا ہمارا نقصان ہوا، کتنی ہم نے اس میں فوائد حاصل ہوئے ہمیں اور کتنے نقصانات ہوئے، اس کا آدمی جائزہ لیتا ہے۔ تو ایک سال ہمارا گزرا، پچھلے رمضان، اب ایک مہینے کے بعد رمضان بھی آنے والا ہے، تو ہم ایک سال کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارے ایک سال کے اندر دینی کاموں میں کتنا ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور دنیاوی اعتبار سے ہم نے کتنی ترقی کی، بچوں کی تربیت، عورتوں کی تعلیم، ان کے اندر دینی جذبے کے تعلق سے ہم نے کیا خدمت اور کیا کوشش کی ہے، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دین دیا اور دین کی معاون چیزیں دنیا میں وسائل ہمیں دیے ہیں کہ ان وسائل سے حلال طریقے سے حاصل کر کے دینی کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اس میں ہم نے کتنی کوشش کی ہے، یہ سب امور وہ ہیں جس کا ہم سب کو اپنے طور پر جائزہ لینا ہے۔ ہماری نمازوں میں، ہمارے قرآن میں، ہماری تلاوت میں، ہمارے عبادتوں میں، ہماری ریاضت میں کس قدر ہم نے اپنے آپ کو لگایا، یا کتنی ہم سے غفلت ہوئی نمازوں میں، عبادتوں میں، معاملات میں کتنی غفلت ہوئی، اس کا ہم تدارک کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ نے صحابہ کا ذہن اور صحابہ کے ذریعے سے پوری امت کا ذہن دنیا سے دین کی طرف موڑا۔ وہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی، میں اس حدیث کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو آپ کے جانثار پروانوں کی طرح جان چھڑکنے والے اور اپنی جان نچھاور کرنے والے، ہر وقت ہماتن وہ تیار رہتے تھے، ایک صبح آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں، ذرا غور کر کے اس کا جواب دو۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کون تم میں سے یہ پسند کرے گا کہ یہاں سے ایک وادی، مدینے کی ایک وادی ہے جس کا نام بطحان ہے، کہ ایک بطحان وادی ہے، وہاں پہ کوئی شخص صبح صبح جائے اور وہاں سے 2 عمدہ اونٹنیاں لے کر کے آئے، 2 عمدہ اونٹ لے کر کے آئے، اور وہ اونٹ حاصل کرنے میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہو اور نہ ہی کوئی قطع رحمی ہو، نہ ہی کسی رشتہ دار سے ناتا تعلق توڑے اور نہ ہی وہ اللہ سے کسی طرح کا کوئی گناہ کا ارتکاب کرے، یعنی وہ ایسے طریقے سے حاصل ہو کہ جس میں نہ اللہ کا حق ضائع ہو اور نہ ہی لوگوں کا حق ضائع ہو، یعنی حقوق اللہ کا بھی خیال رکھے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جائز طریقے سے اس کو حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وہ 2 اونٹ مل جائیں، اور وہ بھی کیسے اونٹ؟ آپ نے فرمایا قوماوین، بہت عمدہ اونٹ، بہت اچھی نسل کا اونٹ وہ لے کر کے آئے۔ تو تمام صحابہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ کلنا یحب ذلک، ہم نے کہا ہر آدمی اس کو پسند کرے گا کہ صبح صبح جائے اور بہترین 2 اونٹ اس کو مل جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ اس وقت نارمل جو گھٹیا قسم کا اونٹ ہے اس کی قیمت انڈین روپیز کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 80,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپے ایک معمولی قسم کا اونٹ ہے، اور میڈیم جو اونٹ ہے اس کی قیمت 2 لاکھ سے 4 لاکھ کے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمدہ اور بہترین اونٹ
جس کی قیمت 4 لاکھ سے 8 لاکھ ابھی کا ریٹ ہے، میں نے ابھی سرچ کیا تو 4 لاکھ سے 8 لاکھ تک کا ایک اونٹ کی قیمت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو صبح صبح نماز کے بعد جائے وادی بطحان میں اور وہاں سے 2 عمدہ اونٹنیاں بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی کے تعلق اور حق کو مارے ہوئے وہ وہاں سے عمدہ اونٹنیاں لے کر کے فوراً لوٹ آئے۔ صحابہ نے سوچا کہ کوئی خاص اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے فضل ہے یا یہ کہ وہاں کچھ تقسیم ہو رہا ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ، ہمیں کہا ہر آدمی چاہے گا کہ وہاں جا کر کے واپس لے لے، وہ بھی 2 اونٹنیاں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں کہا ہر ایک تیار ہے اس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں کا ایک شخص مسجد چلا ہے اور مسجد میں 2 آیتیں سیکھ لے، یہ 2 آیتیں سیکھنا یہ بہتر ہے ان 2 اونٹوں سے جو مقام وادی بطحان سے لے کر کے آئے، اس سے یہ 2 آیتیں سیکھنا زیادہ بہتر ہے۔ 4 آیتیں سیکھ لے 4 اونٹوں سے بہتر ہے، 8 آیتیں سیکھ لے 8 اونٹوں کو حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح جتنی تعداد میں وہ اونٹ آیتیں حاصل کریں، یہ آیتیں ان اونٹوں سے بہتر ہیں جن اونٹوں کی قیمت 4 لاکھ سے 8 لاکھ کے بیچ میں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 2 اونٹ حاصل کر رہا ہے، اس کا مطلب 8 لاکھ حاصل کر رہا ہے، 8 لاکھ مفت میں 2 منٹ میں جائے اور وہ بازار سے لے آئے، آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ 2 منٹ مسجد میں آ جائے اور 2 آیتیں سیکھ لیں۔ یہ ہے قرآن کے درس قرآن کا فائدہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرمایا کہ 2 آیتیں سیکھ لو۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی 4 آیتیں پڑھی، الرحمن ایک آیت، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ اگر ہم یہ 4 آیتیں سیکھ لے رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 اونٹ جس کی قیمت 4 × 4 4 چوکے 16 لاکھ 16 لاکھ روپے حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ ہم 4 آیتیں آج سیکھ لیں۔ اس کی عظمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھائی کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ اور اس زمانے میں اونٹ کی قیمت یوں سمجھیے کہ اونٹھی سے گھر کا سارا کاروبار چلتا تھا، وہ ایک کارخانہ کی طرح تھا۔ اونٹھی سے کھیتی ہوتی تھی، باغ میں کھیتی کا سارا مدار اونٹ کے اوپر تھا، کہیں سفر کرنا ہو تو اونٹ سے ہو رہا تھا، تجارت، گھر کا کاروبار، اور کھانے کے لیے اگر نہیں ہے کوئی مہمان آ گیا تو اونٹ کو ذبح کر لیا۔ وہ ایک ذریعہ تھا معاش کا، روزی کا، گھر کی چلنے کا، سارا ایک انحصار تھا۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لو۔ یقین کیجئے ہمارے دوستوں بزرگوں، اصل مسئلہ ہے کہ ہمارے دینوں میں، ہمارے سینوں میں اس کا یقین بیٹھ جائے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ آج ہم نے اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں کو، ہم نے مسجدوں کو نماز کے لیے اور گھروں کو ہم نے جو ہے مسجد عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے بالکل خالی کر دیا ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں نہ عبادت ہوتی ہے نہ تلاوت ہوتی ہے، جبکہ قرآن پاک کے بارے میں قرآن میں خود آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ کتاب بہت ہی بابرکت ہے تاکہ اس میں تم غور و فکر کرو۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم صرف قرآن کو بس سرسری پڑھتے ہیں بغیر سمجھے، بچپن میں جو پڑھا تھا وہی ہماری رفتار ہے اور بڑھاپے تک ہماری وہی رفتار آتی ہے، نہ اس میں کوئی عمدگی ہے، نہ اس میں کوئی سمجھنے کا، نہ اس میں کوئی ہمیں اندر نور پیدا ہوتا ہے، نہ ہمارے اندر کوئی ذوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھے تو ہمیں مزہ آئے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا بابرکت ہے، قرآن پڑھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے، قرآن پڑھنے سے زندگی میں سکون ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے مصیبتیں اور بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، قرآن جو ہے شفا ہے، نصیحت ہے، ہدایت نامہ ہے اور رحمت ہے۔ یہ 4 صفتیں قرآن کی خاص طور سے بتائی گئی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں قرآن ایسا رچا بسا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ ایک رات میں پورا قرآن نماز میں ختم کر دیتے تھے۔ عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ 1 ہفتے میں 1 قرآن ختم کر دیتے۔ اس لیے آپ قرآن میں دیکھ لیں گے 7 منزل ہے، 7 منزل، یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ شروع میں جب نازل ہوا قرآن تو ایک منزل۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب تلاوت کرتے تھے تو 7 حصوں میں قرآن کو بانٹا تھا، 1 حصہ 1 دن، اس طرح سے 1 ہفتے میں 1 قرآن ختم ہوتا تھا۔
سال گزر گیا ہمارا، پچھلے رمضان سے اب رمضان آنے والا 1 مہینے کے بعد، جنوری کے بعد فروری میں رمضان آ رہا ہے. ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے قرآن کتنی تلاوت کی ہے. سرسری بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں. جبکہ ایک صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم کتنا قرآن پڑھیں؟ وہاں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کتنی تلاوت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکل شہر ختمہ، 1 مہینے میں 1 ختم ہونا چاہیے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس سے جلدی ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر آدھے مہینے میں ختم کرو. کہا یا رسول اللہ ہم اس سے بھی جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے کم میں نہیں، 3 دن سے کم میں نہیں ختم کرنا چاہیے. 3 دن سے جو ختم کم میں، یعنی 3 دن کے اندر یا 3 دن سے کم میں 2 دن کے اندر ختم کرے گا، وہ صرف تلاوت ہوگی، اس میں غور و فکر نہیں ہو پائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلنا، ہم نے بابرکت قرآن نازل کیا ہے تاکہ اس پر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اس کے معنی کو دیکھو کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں بھی اگر تلاوت ہماری ہو رہی ہے تو قرآن میں آیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر میں اچھی باتوں کا حکم کرو، بری باتوں سے لوگوں کو روکو. اور ہم جو ہے وہ پڑھ کر رکھ دے رہے ہیں، بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ہم نہیں منع کر پا رہے کیونکہ ہم قرآن نہیں سمجھ رہے ہیں. تو ہم اپنے پورے سال کا حساب لیں. اچھا، قرآن کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، دوسرا حصہ جو اہم حصہ ہے کہ ہم قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھیں، سمجھ کر ہم پڑھیں اس کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی کہلاتے ہیں، آپ کے رازوں سے وہ واقف تھے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عشاء کے بعد یا فجر سے پہلے تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میرا بھی جی چاہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. انہوں نے بھی نیت باندھ لی. اب وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جب شروع کی تو سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی. اب آپ بتائیں کہ سورہ بقرہ کتنی لمبی سورت ہے؟ 2.5 پارے کی ہے. پوری سورت آپ نے پڑھ دی. اس کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دیا. سورہ آل عمران وہ بھی 2 پارے سے کم نہیں ہے. پھر اس کے بعد سورہ نساء، سورہ نساء بھی مکمل کری. اور اس کے بعد سورہ مائدہ آپ نے پڑھی. اور یہ تلاوت ایسی نہیں تھی کہ حافظی جیسے رمضان میں تراویح میں تیز رفتاری کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ایسی تھی کہ جب کوئی رحمت کی آیت آتی تو آپ اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کی طرف سے جہنم اور ڈراؤ اور دھمکی ہوتی اور جہاں تنبیہ ہوتی تو وہاں آپ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا، امت کو بچا. تو ہر آیت رحمت پہ آپ رحمت کے امیدوار ہوتے، اور ہر آیت غضب کے اوپر آپ غضب سے پناہ چاہتے. اور جہاں اللہ کی تعظیم، اللہ کی بڑائی ہوتی وہاں پر اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس طرح کی دعائیں. اب آپ سوچیں کہ اس طرح سے نماز میں کس طرح سے تلاوت ہوتی تھی. اور 2.5 پارے نہیں، 5 پارے نہیں، 7 پارے آپ نے تلاوت کی. اور اس کے بعد ایک آیت پہ جو آپ کی زبان رکی تو ہچکیاں بن گئیں اور فجر کی اذان ہو گئی. اور وہ آیت تھی ان تعذبہم فانہم عبادک، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو نے ان کو عذاب دیا تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر اللہ تو نے ان کو معاف کر دیا تو آپ بے شک مغفرت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس آیت پہ رک کر کے آپ کی ہچکیاں بن گئیں اور مسلسل اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پائے. عجیب غریب کیفیت تھی. یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ آپ معنی کو سمجھ رہے تھے. تو یہ کیفیت آپ کی پیدا ہوئی اور صبح ہو گئی. یہ تو ایک ہے قرآن کو پڑھنا لفظ کے ساتھ کثرت سے، اور ایک ہے اس کی کوالٹی کے ساتھ پڑھنا. ہمارے یہاں تو نہ تو کوانٹیٹی ہے نہ کوالٹی ہے، جبکہ کوانٹیٹی میں کم از کم 1 مہینے میں 1 ختم ہونا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان، جس رمضان کے بعد دوسرا رمضان نہیں آیا، آپ نے حج کیا، اس کے بعد 2-3 مہینے بعد ربیع الاول میں آپ دنیا سے وفات پا گئے. تو اس رمضان میں جبرائیل آئے اور 2 مرتبہ آپ نے پورے مہینے میں قرآن کا مذاکرہ کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ.
تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں عام مہینوں میں کم از کم ایک ختم کرنا یہ مسنون ہے، لیکن رمضان میں دو مرتبہ ختم ہو جائے، 3 مرتبہ ختم ہو جائے، وہ رحمت کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، لیکن عام مہینوں میں ایک ختم ہونا چاہیے۔ آج ہماری زندگیوں میں نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، قرآن سے دوری ہو رہی ہے، قساوت قلبی۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی اہمیت ایسی ہے کہ جو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ سخت دل وہ چٹان ہے، لیکن قرآن نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو اللہ کے خوف سے، خشیت سے یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن انسان اس سے بھی زیادہ سخت دل ہو گیا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت دل ہو گیا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، کہ اس کے دل میں قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ سال بھر سے ہمارے اندر قرآن کی تلاوت، قرآن کی عظمت، قرآن کو سمجھنے کا کوئی ایک آیت قرآن میں، یہ نہیں کہ جو حافظ ہوں گے یا جو عالم ہوں گے وہی قرآن کو گہرائی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جانتے ہوں گے، یہ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کے فرزند ہیں عبداللہ ابن عباس، اور ان کے بارے میں ایک مرتبہ میں نے بیان بھی کیا تھا، وہ تمام مفسرین کے امام ہیں، رئیس المنافقین۔ وہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت ایسے موقع پر کرتے تھے، وہ مزاج شناس تھے، بچے سے کم عمر تھے، لیکن وہ مزاج سمجھتے تھے کہ اس وقت حضور پاک علیہ السلام کو کیا ضرورت ہے، آپ استنجے کے لیے دور جاتے تو وہ لوٹا لے کر کے کھڑے رہتے۔ تو یہ عمل دیکھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دعائیں دیں، اللہم علمہ تأویل القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو ان سے بہتر کوئی قرآن کو سمجھنے والا نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں، وہ امام المفسرین کہلائے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں زندگی میں آتا ہے، ان کی زندگی میں، کہ وہ ایک مرتبہ رات میں نماز میں کھڑے ہوئے اور ایک آیت پوری رات وہی گزارتی۔ آپ کو بھی کوئی ایک آیت سمجھ میں آئے، آپ اسی میں ہچکیاں ماریں، اسی کو روئیں، اسی کو پڑھیں، اسی کو سمجھیں۔ ایک آیت تو آپ سمجھ، سورہ عصر آپ سمجھ سکتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے اللہ کرے انسان خسارے میں ہے۔ آپ بھی تو انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، کیوں نہیں ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ یقین جانیے بھائی دوستو بزرگو، قرآن کیفیت بدلنے کے لیے آیا ہے، زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ ہم قرآن کو کوالٹی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس درس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر قرآن فہمی کا، ہمارے اندر یہ ذوق پیدا ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے چچا بھائی ہیں، وہ چھوٹے تھے، حضور کے پاس آنا جانا کرتے تھے، وہ خدمت کرتے تھے، تو اس خدمت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعائیں ان کے لیے نکلی۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرما دیجیے، دعا کر دیجیے، دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں۔ ایسا عمل آپ کا صادر ہو، ایسا عمل آپ کی زندگی سے جھلکے کہ دل سے دعائیں نکلیں۔ دل سے جو دعا نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو دعائیں نکلتی ہیں زبان سے، دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں۔ آج کل کہتے ہیں بھائی امام صاحب نے ہمارے دعا نہیں کری، ایسا عمل ہو کہ خود بخود دل سے دعائیں نکلیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے دعائیں نکلی، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو اللہ نے ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے صحابی اور خلیفہ راشد، وہ اپنی خاص مجلس میں، حکومت کے مشورے جہاں ہوتے تھے اس میں وہ چھوٹے تھے، اس عمر میں ان کو بڑھایا کرتے تھے۔ بڑے صحابہ کو ایک مرتبہ تھوڑا اشکال بھی ہوا کہ چھوٹوں کو نہیں بڑھایا جاتا ہے بڑوں کے سامنے، اشاروں میں لوگوں نے کہا، تو ان کو بلایا، کہا کہ بھتیجے ذرا آپ تلاوت کریں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب تلاوت کی اس کے بعد پوچھا صحابہ سے، بڑے صحابہ سے کہ آپ بتائیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو سارے لوگوں نے جو ترجمہ کیا، پھر اس کے جو مفہوم نکلتا ہے عام مفہوم وہ بتایا۔ پھر ان سے کہا کہ آپ بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں حضور پاک علیہ السلام کی وفات اور وصال کا ذکر ہے، کہ جب فتح ہو جائے تو آپ نماز میں تسبیح میں لگ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ کو اللہ اپنے یہاں بلانا چاہ رہا ہے۔ تو کہا یہ دیکھو اس کی فقاہت کی وجہ سے میں اس کو اپنی مجلس میں بٹھاتا ہوں کہ کہیں فیصلے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو اس صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایک رات صرف ایک آیت پہ ان کی زبان رک گئی اور اسی آیت کو دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ آیت تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگوں ڈرو اس دن سے جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس وقت کیا حال ہوگا، نفس نفسی کی کیفیت ہوگی، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ایک منظر آخرت کا
حشر کا، میدان حشر کا، جہاں پر ساری دنیا ہوگی اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ بس وہ آیت میں یہ مضمون تھا، یہ مضمون ان کے دل و دماغ میں، رگ و ریشے میں اتر گیا اور وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کر رہے تھے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہمارے درس کا خاص یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا آ جائے اور قرآن کو سمجھنا آ جائے۔ ایک صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے۔ تابعین میں سفیان ثوری بہت بڑے تابعی ہیں، بہت اللہ والے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن نماز میں سورہ الہاکم التکاثر، ہم میں کہ ہر ایک کو یاد ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ الہاکم التکاثر، اے لوگو تم کو دنیا کی، مال کی حرص و ہوس نے تم کو اس قدر غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ تم غفلت سے اٹھ نہیں پا رہے ہو، نکل نہیں پا رہے ہو، دنیا کی طرف تم لپکتے چلے جا رہے ہو، آخرت کے اعمال سے تم دور ہوتے جا رہے ہو۔ یہ نشہ تمہیں کب ہٹے گا، کب ختم ہوگا یہ نشہ؟ جب تم قبر میں پہنچا دی جاؤ گے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ اولاد کی محبت، کاروبار کی، عہدے کی، کرسی کی محبت، اس محبت میں ایسا ہے کہ دین کو پیچھے آدمی کیے ہوئے ہے اور دنیا کو آگے ہوئے کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو یہ غفلت میں ڈال رکھی ہے یہ چیز، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے۔ اور سن لو، اس کے بعد تمہارے سامنے جب پردہ ہٹے گا، آخرت کا منظر ہوگا، وہاں حساب کا دفتر کھلے گا، اس وقت تم تمنا کرو گے کاش مجھے ایک موقع مل جائے، اس وقت موقع نہیں ملے گا۔ کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے اپنی حقیقت۔ ثم کلا سوف تعلمون، سنو تم یقیناً جان لو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تم کو ہم نے صحت دی تھی، تم کو ہم نے مال دیا تھا، تم کو ہم نے رہنے کے لیے آرام کا مکان دیا تھا، گرمی سردی کے بچاؤ کے لیے تمہاری ساری سہولیات ہم نے تم کو دی تھی، لیکن اس کے باوجود نمازوں میں، عبادتوں میں، حقوق میں کتنی غفلت کی تم نے، کتنا لوگوں کو تم نے حق دبایا ہے، کتنا تم نے ستایا ہے۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ بس یہ آیت اور یہ صورت پوری رات گزر گئی سفیان ثوری کی، اور اسی میں روتے رہے، تڑپتے رہے، بلکتے رہے، سسکتے رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور پوری رات گزر گئی۔ یہ کیفیت ہماری ختم ہو گئی۔ اچھا، یہ کیفیت صرف مردوں میں نہیں تھی، عورتوں میں بھی تھی۔ ام المومنین ہم سب کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھتیجے حضرت قاسم بن عبداللہ بن ابی بکر صدیق، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی خالہ، اپنی پھوپھی کے یہاں گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ چاشت کا وقت تھا۔ چاشت کا وقت مطلب 9-10 بجے کے قریب۔ اس وقت وہ گئے تو دیکھا کہ پھوپھی جان نماز میں کھڑی ہیں، تو انہوں نے تھوڑی دیر توقف کیا، دیکھا کہ لمبی رکعت کر رہی انہوں نے، اور بھن 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 آواز آ رہی تھی، گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی، تو ان کو تو سنا کان لگا کر تو یہ معلوم ہوا کہ وہ سورہ طور پڑھ رہی ہیں، 27ویں پارے کے سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، پورا آخرت کا تذکرہ ہے۔ وہ اس قدر مگن ہے کہ بھتیجا آیا، کچھ پتہ نہیں، وہ بھی دیر تک انتظار کرتے رہے، اب رکوع کریں، اب رکوع کریں، لیکن رکوع نہیں کیا۔ تو وہ وہاں سے نکلے اور چلے گئے سامان لانے، کچھ گھر میں بازار سے سامان لے آتے، جب تک پھوپھی جان نماز پڑھ چکے گی۔ دیکھا کہ دوپہر کا وقت ڈھل رہا ہے، اور وہ ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں اور تڑپ رہی ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ اس پہ اللہ کی طرف سے جو آیت میں معنی ہے وہ اس پر کہ لوگ آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے سے سوالات ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے تمہارے پر یہ احسان کیا تھا، یہ کیا تھا، تم نے جو ہے ساری چیزوں سے تم نے اپنے آپ کو کہاں غفلت کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے احسانات کا ذکر ہوگا اور سوالات ہوں گے۔ اس احساس کی وجہ سے وہ اسی آیت کو دوبارہ اور سے بارہ کئی بار مکرر دہرا رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں، من اللہ یا ربنا من علینا ووقانا عذاب السموم، جہنم کی آگ سے اللہ تو بچا، اللہ ہمارے پر تو احسان کر۔ اسی طرح سے ایک باندی جو صحابہ کے دور میں باندی ہو گئی تھی، جو جنگوں میں گرفتار ہو گئی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، تو ان باندیوں کے اندر بھی جو ذوق تھا، وہ ایک صالح بن حسن، ایک بہت مشہور بڑے عابد زاہد تابعی ہیں، ان کے گھر میں وہ باندی تھی، بہت عابدہ زاہدہ، ان کو انہوں نے بیچ دیا۔ دوسرے ایک کے یہاں گئیں تو صبح فجر سے پہلے مالک کے دروازے کو دستک دی، کھٹکا مارا، تو مالک گھبرا گیا کہ رات میں کیوں اٹھا رہی ہے،
کہا کیا بات ہے، کوئی خیریت تو؟ کیا آپ اٹھے نہیں ابھی تک؟ کہا ابھی تو اذان نہیں ہوئی ہے فجر کی، کیا فجر میں اٹھتے ہیں؟ کہا فجر کے علاوہ ہم پہلے نہیں اٹھتے ہیں۔ وہ چلی آئی، اس کے بعد فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد اپنے پچھلے جو مالک تھے صالح بن حسن، ان سے خبر بھجوائی کہ مجھے وہاں سے واپس بلا لیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ پورا معاشرہ تھا جس صالح بن حسن کے یہاں وہ خادمہ تھیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھروں میں تو تہجد سے مطلب غفلت تو ممکن ہی نہیں تھا، تہجد، تلاوت گھروں میں عام چلن، اور جس کے یہاں گئی ہیں وہ بھی خود نماز کے پابند، ایسا نہیں کہ فجر کی نماز نہیں چھوٹ رہی تھی، لیکن ان کو خراب لگا کہ یہاں تہجد کی نماز ہی نہیں ہے، نہ تلاوت ہے نہ تہجد ہے، تو کہا یہ بہت برے لوگ ہیں۔ آج وہ ہمارے زمانے میں خادمہ ہوتی تو کیا کہتی ہم کو، آپ کو سوچئے، تو وہ خادمہ ہو کر کے کیوں پورے سماج میں بڑے کو دیکھا تھا کہ وہ نمازوں میں عشاء پڑھ کے جلدی سوتے، پھر فجر سے پہلے اٹھ جاتے اور تلاوت کرتے، اور قرآن کی تلاوت کا سب سے بہترین جو وقت ہے وہ ہے تہجد کا وقت، سب سے بہترین وقت تہجد کا۔ وہ ہمارے گھروں سے نکل گیا، چونکہ رات دیر تک ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، دوسری چیزوں میں لگے ہیں، کاروبار میں لگے ہیں، نہ جانے کیا کیا خرافات میں لگے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری نماز بھی غائب ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایک صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی میں جو معاشرہ تھا وہ تھا قرآن کا معاشرہ، اور قرآن کو پڑھنے کا صرف یوں ہی زبانی پڑھنے کا نہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کا بھی تھا، اور سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ عالم ہوں گے تبھی سمجھیں گے۔ ابھی ہم نے آپ کو مثال دی، ایک تابعی ہیں جو صرف الہاکم التکاثر پوری رات اسی ایک صورت میں گزارتے۔ تو قرآن سے ہمارا لگاؤ کس قدر تھا اور کس قدر ہونا چاہیے، اور ہم کس جگہ پہ ہیں، ہم اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اسی طرح سے ایک صحابی اور ہیں طاؤس بن کیسان، تابعی ہیں طاؤس بن کیسان، یہ دیر تک قیام کرتے، نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، تلاوت کرتے، اور وہ جب تھک جاتے تو وہ یوں کہتے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جن کی آنکھوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہے، وہ تو ان کے مقام کو تم تو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کا ایک لمحے کے لیے حضور کو دیکھنا اور ان کی مجلس میں بیٹھنا ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بخشائے ایک طرح سے، قرآن نے ان کے بارے میں بشارت دی ہے کہ وہ والسابقون الاولون، ان کے لیے مغفرت ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، کیوں تم غفلت کر رہے ہو؟ اور پھر نفس کو کوستے اور پھر نفس کو بہارتے اور پھر تہجد میں کھڑے ہوتے، پھر مسلسل نمازیں پڑھتے۔ آج ہماری پوری جو طاقت ہے وہ طاقت ہماری دنیا کی طرف ہے۔ ہم نے پہلی حدیث سنائی آپ کو کہ حضور نے فرمایا کہ 2 اونٹنی جو بہترین ہو اس کو لے آئے، تو آپ نے فرمایا اس سے بہتر ہے کہ 2 آیتیں سیکھ لو، اس سے بہتر ہے کہ 2 آیتیں سیکھ لو۔ ایک صحابی ہیں ربیعہ بن مالک اسلمی، وہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیں، کیا تم کیا چاہتے ہو مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو، جو تم کو مانگنا ہو مانگو۔ تو حضور سے ایک بات کی طلب کی انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفاقت، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی مجلس میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ لو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، بس آپ کی رفاقت چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا جینا اٹھنا بیٹھنا جنت میں ہو۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا کچھ اور مانگ لو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کیا آپ کو چاہیے نہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو، ہم ان کے ساتھ ہوں، ان کی مجلس میں ہوں، ان کی جگہ پر ہوں، ان کے ساتھ ہوں، ان کی آنکھوں کو دیدار کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں؟ تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر تم یہ چاہتے ہو اعن علی نفسک بکثرت السجود، آپ نے فرمایا اگر تم میری رفاقت اور میری صحبت جنت میں چاہتے ہو تو کثرت سے سجدے کا اہتمام کرو، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرو، فرض نمازوں کے علاوہ کثرت سے عبادت میں نوافل کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو۔ آج ہم جلدی ہم فرض نماز کسی طرح سے بمشکل تمام ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نے تو فرض ادا کر دیا۔ اس لیے بھائی دوست بزرگ، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہیں، آپ کی ہم جو ہے جنت میں ملاقات چاہتے ہیں، تو ہم اپنی نمازوں کی، اپنی عبادتوں کی ہم اصلاح کریں۔ یہ اپنی محاسبہ کرنا تھا۔ اور جو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی سورہ رحمان کی، سورہ رحمان کی تفصیل ہے، بہت وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو جو ہے میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بات کروں گا۔ ابتدا میں قرآن میں 4 آیتیں ہم نے پڑھی سورہ رحمان کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔
اللہ کا جو نام ہے اللہ ذاتی نام، اس کے بعد جو صفاتی 99 نام ہیں ان میں سب سے اہم نام الرحمن ہے۔ رحمان کے معنی بہت ہی رحمت کرنے والا، بے انتہا رحمت کرنے والا۔ پوری دنیا کا وجود، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چرند فرید، پوری دنیا کی جو بھی مخلوقات ہیں سب کا وجود اللہ کی رحمت سے ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی چیز دنیا میں وجود نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر تمہارے گناہوں کو پکڑنے لگے تو روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کی رحمت ہے جو تمہیں ڈھیل دیے ہوئے چھوڑے گا۔ الرحمن، سب سے زیادہ اللہ کی جو صفت کے ہم مستحق ہیں وہ ہے اللہ کی رحمت کی، اس لیے ہر وقت ہم اللہ کی رحمت کے ہم طلبگار ہونا چاہیے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، خلق، اس نے قرآن سکھایا، پھر اس نے انسان کو بنایا، پھر اس نے انسان کو زبان دی۔ دیکھیے ترتیب یہاں پر تھوڑی سی الٹ ہے۔ الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا، پھر کہا خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ انسان پہلے پیدا ہوا ہے، قرآن تو ابھی نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے، آدم علیہ السلام تو بہت پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ ترتیب الٹی ہے۔ مقصد یہ ہے، علماء نے اس کی تشریح کی ہے، انسان کی باڈی کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں قرآن کی ہدایت نہیں۔ تو قرآن کی ہدایت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے پہلے کیا الرحمن علم القرآن، پھر خلق الانسان۔ ورنہ تو والتین والزیتون آپ نے پڑھا ہے، قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہمیں بہترین سانچے میں ڈالا ہے، بہترین خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں قرآن کی ہدایت نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کی زندگی میں نہیں ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، سب سے نچلے گڈھے میں ہم اس کو ڈال دیں گے۔ اس لیے قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن، پھر کہا خلق الانسان، انسان تو بنایا ہے، لیکن بنانے کا مقصد، پہلی پلاننگ، مقصد انسان کو دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے تو وہ انسان ہے، اور اگر شریعت کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار رہا ہے تو قرآن نے کہا اولئک ھم کالانعام، وہ جانور کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا يعلمون فهم لا یؤمنون، بدترین انسان وہ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے یہاں انسان کا جسم وہ اہمیت نہیں رکھتا۔ آج ہم جسم کے اوپر، کپڑے کے اوپر، مکان کے اوپر، ساری چیزوں کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں، جو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ قرآن کی زندگی ہماری بن جائے، قرآن کی ہدایت ہماری زندگی میں آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی بن جائے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا بہترین اسوہ تمہارے لیے نبی کی زندگی ہے، وہ ہم چھوڑ کر کے اس کو اہمیت دے رہے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا ہے تم کو، وہ قرآن کی ہدایت تمہاری زندگی میں آئے تو امپورٹنٹ اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے رسول کے یہاں ہے، اور آخرت تمہاری جو بنے گی وہ قرآن کی ہدایت سے بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اس درس قرآن کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ پورے محلے میں قرآن فہمی آ جائے، قرآن کی زندگی ہماری زندگی بن جائے۔ میں اپنی خواتین سے بھی کہوں گا کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں ہم اس جذبے سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے اور قرآن ہماری زندگی میں آ جائے۔ ابھی سے ہم اسٹارٹ کریں، تھوڑا تھوڑا ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ 1 مہینے میں ختم کرنا سنت ہے، کم از کم ابھی سے ہم ترتیب بنائیں کہ رمضان سے پہلے ہمارا 2 قرآن ختم ہو جائے، اور 5 منٹ کم از کم ایک آیت جو ہماری صورتیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں ان صورتوں کو ہم ترجمے کے ساتھ سمجھنے والے بنیں۔ اور کبھی کبھی آپ جو ترجمہ پڑھ لیں، ترجمہ سمجھیں، تو اس کو آپ نفل نمازوں میں بار بار پڑھیں، دعائیں مانگیں اور اس پر آنسو بہے۔ یہ کیفیت مطلوب ہے، یہ کیفیت مطلوب ہے۔ یہ کیفیت اگر اندر آ گئی تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، گھر میں خیر و برکت ہوگی، بہت طرح کے انتشار سے آپ بچیں گے، ذہنی ٹینشن سے بچیں گے، اور گھروں میں ایک طرح کے شیاطین کے وسوسے سے حفاظت اور اللہ کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ تو اس کی ہم کوشش کریں، ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم کو اپنے گھر میں رائج دیں، قرآن کو گھروں میں جو ہے ہم اس کی تلاوت کی گونج سے، اس کی آوازوں سے، شیاطین سے ہم حفاظت ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 2026 سے جب اگلے ہفتے سے ہمارا درس ہوگا تو انشاءاللہ یہ جو درس قرآن کا اہتمام ہو رہا ہے، آل انڈیا مسلم انٹلیکچوئل سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو دائم اور قائم رکھے، اور جب تک اللہ تعالیٰ زندگی دے تا قیامت اس مسجد میں درس قرآن کا اہتمام ہوتا رہے، جس شکل سے بھی ہوتا رہے، اور جتنا ہم ہو سکے ہم خود بھی آئیں، اپنے لوگوں کو بھی لے کر آئیں۔ اس کی اہمیت کو آپ سوچیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ بہت لمبا ہو گیا، کلو شیطان بھی تو ہے، شیطان کہتا ہے بہت دیر ہو گئی بھی، آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ 2 اونٹنیاں جس کی قیمت اس وقت 4 لاکھ ہے، ایک اونٹنی کی، آپ دیکھ لیجیے موبائل میں آج کل سب کے پاس ہے، عمدہ اونٹ کی قیمت 4 لاکھ سے 8 لاکھ کے بیچ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر بازار میں جا رہا ہے اور 8 لاکھ کما کر لا رہا ہے، یہاں 4 آیتیں سیکھ لیا، 8 لاکھ
سے بہتر ہے، جو دنیا میں بھی آپ کو زینت اور روحانیت اور آخرت میں بھی آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں بہت لمبا ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، یہ شیطان ہماری روحانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ کبھی ذہن میں نہ آئے جتنی دیر آپ نے بیٹھ گئے اس سے بہتر پورے 24 گھنٹے کا وقت نہیں ہے آپ کا اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور حدیث ہے کہ جو ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پہلے ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہم کو اس کی معنویت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جو بیان ہوگا، درس ہوگا، تو آپ شرکت کریں۔ اور اس میں ایک منہج رکھا گیا ہے، وہ منہج یہ ہے، ایک طریقہ یہ رکھا گیا کہ پروفیسر مرحوم حضرت مولانا یونس نظامی کے والد حضرت مولانا مفسر قرآن جو ندوۃ العلماء دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مفسر قرآن تھے، جن کی بہت اہم تفسیر ہے، ابن قیم کے اوپر ان کی تفسیر ہے، تفسیری روایات کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور بہت علمی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے اور قرآن کے حوالے سے مشہور شخصیت ہیں، پوری دنیا میں آپ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ مرتب کیا ہے جو عقیدہ، پھر عبادات، پھر معاملات، تو انشاءاللہ اسی ترتیب سے اگلے درس سے انشاءاللہ اسی ترتیب سے درس قرآن ہوگا، پہلے عقیدہ، پھر اس جو منہج ہے انشاءاللہ اس کے مطابق درس قرآن کا اہتمام ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، اس میں ہمارا اپنا حصہ ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، کون کیا کر رہا ہے، ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کی رضا کے لیے آئیں، اللہ سے اخلاص کے لیے آئیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آئیں، ہمارے زندگی میں اللہ تعالیٰ قرآن کو اتار دے، اس جذبے سے آئیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔